اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. تو یہ سوچئے جب آپ اپنی خود کی نماز، خود کا روزہ، خود کا عمل آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں تو دوسرے کو اولیاء اللہ کیسے پہنچا دیتے ہیں؟ آپ ان کو کیسا ولی بنا دیا کہ ان کا عمل قبول ہو گیا، انہوں گارنٹیڈ ہو گئے، ان کا سیل اپروول آ گیا. قصے کہانیوں پر ہمارا دین نہیں ٹھہرتا ہے. بنی اسرائیل کے پاس یہ معاملات چلتے تھے اور دین کے اندر تبدیلیاں اس طرح آئے ہیں، مگر ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ دوسروں سے آپ آئیے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات بھی آپ کے سامنے موجود ہے. صحابہ کرام کس کا وسیلہ لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی وسیلہ لینے کا حکم بھی نہیں فرمائے اور نہ قرآن میں، بلکہ اس کے خلاف بات آ رہی ہے. یہاں پر ایک اہم بات بول کر وقفہ نماز کے لیے دیا جائیں گا انشاءاللہ، یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو لوگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے، تو ان کے لیے قرآن کی 2 آیتیں سامنے ہیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر آپ اپنا فیصلہ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انبیاء اولیاء سارے کائنات میں آپ اول درجے کے شخص ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے کے شخص ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں علیہ السلام. مگر ایک چیز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ اپنے چاچا ابو طالب موت کے بستر پہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں چاچا کی عیادت کے لیے اور ویسا ہی ان کو دعوت دینے کے لیے تاکہ ہو سکتا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایک لفظ کہہ دو اے چاچا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے آپ کے لیے کچھ حجت بن سکتی ہے اس بات پہ بھی. مگر اتنے کوششوں کے باوجود وہ خود پرسنل جا کے کرنے کی کوشش کیے، وہ کام بنا یا نہیں بن پایا. اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیارات میں یہ امور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ چیز کی ہدایت کا دینا اور رب العالمین کے اختیار کے مالک ہے. دوسری آیت سورہ جن کے اندر آپ خود پڑھ سکتے ہیں، قل انی لا املک لکم نفعا ضرا ولا رشدا. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان رسالت سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں نہ آپ کے نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ آپ کو نقصان سے بچانے کا اختیار رکھتا ہوں. اگر یہ آیت صحیح ہے، اور بے شک صحیح ہے کیونکہ قرآن میں کوئی غلط چیز نہیں آتی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہلوایا گیا کہ میں کسی نفع اور نقصان سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، تو پھر کیا بات ہے وسیلہ ان سے لیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور صحابہ کرام کو دی ہوئی تعلیم میں بھی کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں طلب کیا. جس وقت بارش کی قحط ہو گئی، یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، عمر فاروق کے زمانے میں پانی کی قلت ہو گئی تھی، تو دعا کے لیے عمر فاروق کیا کہے کہ اللہ کہ اے پروردگار، ہم تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دعا کرتے تھے، مانگتے تھے آپ سے، مگر کیونکہ آپ نہیں، اب عباس سب سے قریب رشتہ دار وہاں موجود ہے، اے عباس اٹھو اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے. تو کیا عباس کا وسیلہ لیا گیا؟ نہیں، ان سے کہا گیا کہ دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا عمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وان حرقت او قتلت. آپ اللہ سے شرک ہرگز نہیں کرنا، چاہے آپ کو جلایا جائے، چاہے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے قتل کیا جائے. یہاں تک ہم توقف رکھیں گے، تھوڑا سا نماز کے لیے وقفہ دیا جائے گا اور انشاءاللہ نماز کے فوری بعد انشاءاللہ تعالی جادو کے کنسرٹ میں ہم داخل ہو جائیں گے، تاکہ اس کے مسائل بہت سے سوالات لوگ کے پاس موجود ہے، اس درس کو ہم مختصر کریں گے تاکہ سوالات میں آپ کو موقع ملے. اور گزارش یہ ہے کہ جو موضوع سبجیکٹ درس میں جس چیز کے بارے میں وضاحت ہو گئی اور کلیئر ہو گیا، اس کے بارے میں سوال آنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ حسین احمد الزہرانی. ایمان اور عمل سے، جذبات اور ایمانیات سے بھرپور اس تقریر پر میں آپ کا شکر کرتا ہوں. 4:15 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی اور نماز سے فراغت کے فوراً بعد یہ سلسلہ پھر جاری ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا بھی موقع دیں گے انشاءاللہ العزیز. امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جیسا کہ ابھی سید ذاکر صاحب نے یہ آپ کو خوشخبری دی، جس شخصیت کو اس پروگرام میں بلانے کے لیے ہم عرصے سے کوشش کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ شخصیت فضیلت الشیخ مولانا سید رابع حسنی ندوی
नाजिम नदवतुल उलमा लखनऊ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर इंशाअल्लाह पीर के दिन तशरीफ़ लाएंगे और इसी मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम के 6:30 बजे से उनका इंशाअल्लाह खिताब शुरू होगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज़रूर इस मुबारक मौके से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होने की कोशिश करें। और दूसरी खुशखबरी ये है कि ये मौजू जिन्न और जादू के बारे में फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन ज़हरानी जिस अच्छे अंदाज से बता रहे हैं और भी उसमें अज्जा और गोशे बाकी रह गए हैं, शायद हम शाम के 6 बजे तक मगरिब तक उसको मुकम्मल न कर पाएँ। लिहाजा हमने ख्वाहिश की फ़ज़ीलतुल शेख से कि कल भी इंशाअल्लाह 3 से 6 तक इस मौजू को निभाने के लिए वो तशरीफ़ लाए। आपकी क्या ख्वाहिश है? जी जी। तो इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख हैदराबाद में उनका एक अहम लेक्चर था, उन्होंने उसको कैंसिल किया और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कल एक दिन भी मैं आप लोगों के लिए दूंगा। इस पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौजू को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। तीसरी और आखिरी बात, ये एग्ज़िबिशन जो दुनिया में पहली मर्तबा इतने अच्छे उम्दा तरीक़े से जो हुआ है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और फिर कुछ लोगों की मेहनत से, जिनके पीछे सैयद ज़ाकिर साहब हैं, जिनका अज़्म मुसम्मम था कि हम इस काम को अच्छे से अच्छे अंदाज से करेंगे। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपने देखा कि एग्ज़िबिशन किस तरीक़े से खामोशी के साथ और अच्छे अंदाज और अच्छे उसलूब के साथ अपनों और गैरों को बताता है कि इस्लाम क्या है। इस पूरी कामयाबी का सर, इस पूरी कामयाबी का सहरा अगर किसी के सर जाता है तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के बाद सैयद ज़ाकिर साहब के सर पर जाता है, जिन्होंने अपने आज़म और हिकमत के साथ, अपनी पूरी तरीक़े से होशियारी और हिकमत अमली के साथ तमाम ख़तरात को मोल कर अपने सर लिया। मैं उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए और उनके साथ जो टीम काम कर रही थी उनके लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा मौका इस शहर में और इसके अलावा और जगह भी बार बार लाए ताकि रोशनी और नूर सही तरीक़े से लोगों तक पहुँच पाए। आमीन अरहमर राहिमीन। और आप लोगों से भी दुआ करता हूँ कि आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए दुआ करें और यहाँ जहाँ तक हो सके इस काम को आप लोग सपोर्ट दें, इस काम के आप तायीद करें, जितना मुमकिन हो सके इस काम को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए आप हज़रात ज़रूर आगे बढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके तमाम खिदमात को कबूल फरमाएँ। अब मैं शेख हुसैन ज़हरानी को दोबारा दावत देता हूँ कि अपनी तकरीर को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त चाहता हूँ शेख साहब। शुक्रिया आर के साहब अपने तारीफ़ की हमारी। मैं तो सामने आप लोगों के आता हूँ, लेकिन मेरे पीछे भी बहुत से भाई लोग हैं जिनके सपोर्ट से ये एग्ज़िबिशन मुकम्मल हुई। उन लोग तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही मेन स्ट्रेंथ हैं, पिलर्स हैं जो मुझे मजबूर किया और मुझे आगे बढ़ के इस एग्ज़िबिशन करने की हिम्मत मिली। मैं उन लोगों का सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हम सब को, हम भाई बहनों को खुश रखे, खुर्रम रखे, हमारे पूरे वालिदैन को अच्छी सेहत और दीनी रास्ते बताएं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे, एग्ज़िबिशन 6 बजे बंद होगी, हालांकि बयान उर्दू में 6:30 बजे मगरिब के बाद शुरू होगा। पीर को मंडे 19 मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एग्ज़िबिशन 6 बजे बंद होगी, क्योंकि नदवी साहब जो आ रहे हैं, राबे साहब जो आ रहे हैं, उनका बयान सुनने के लिए हम लोग
ادھر مغرب کے بعد جمع ہوں گے ان کا بیان سننے کے لیے. شاید وہ 8 ساڑھے 8 بجے تک ہوگا. ایک لیکچر چل رہا ہے, خان محمد باقوی لیکچر چل رہا ہے تمل میں ان ہال نمبر 6. ابھی میں اجازت چاہتا ہوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. میں جادو کے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے 1-2 لائن تمہیدی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت آسان ہے آپ استعمال کو یعنی آپ اپنے دین اسلام کو استعمال کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے, مگر بہت مشکل کام ہے کہ اسلام کی پکار جو ضرورت ہوتی تو آپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں. آج اتنے بھائی ہیں اور آرگنائزرز اور ذاکر بھائی بھی جتنے بھی وہ محنت کی اور مشقت کیے, ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا اجر کسی کا ضائع نہ کرے, اور نہیں کرتا ہے رب العالمین, بلکہ اس کے کئی گنے ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے. اور جو بھی اٹینڈ کر کے اس محفلوں کو کامیاب کرنے میں کوشش کیے, اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پہ ہر ایک قدم پہ خیر و برکت سے ان کو بھی اور ان کے آل و اولاد کو بھی نوازے, کیونکہ یہ معمولی عمل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین بہت بھاری ہے اور بہت عزیز ہے. آپ اس کو استعمال کرنا آسان سمجھ رہی ہے, مگر اس کی مینٹین اور اس کے اوپر پیچھے محنت اور مشقت کر کے اس کے لیے آپ کے خون اور پسینے کی ضرورت ہے. جنت لینا ہے تو پھر جنت اس طرح نہیں بلکہ محنت اور مشقت سے حاصل کی جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی مثال آپ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر سوتے ہیں اور وہ حصیر آپ کے کھاندے پر نشانی بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ اتنی سخت جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لگاؤ رکھے تھے نیند کے وقت. تو عمر فاروق اس چیز کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے اور یہ رونا جیسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمر کیا بات ہے, آپ کس بات سے اس طرح پریشان اور غمگین ہو گئے؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ کسرا و قیصر علی باطلہم ینامون علی الدیباج والحریر والفرش. کسرا جو فارس کا بادشاہ ہے اور قیصر جو روم کا بڑا ہے, کفر کے بڑے سلطنت کے سرداریں, وہ لوگ ریشم اور روئی پہ سوتے ہیں, وہ باطل کے سرپرست ہے, اور آپ حق سے بھیجے گئے اور حق کی لیڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ اس تکلیف اٹھاتے ہیں اور ایسے بستر پہ سوتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے کہ اے عمر آپ کی ہمدردی کا شکریہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم بات ان کے کان کو اور آپ کے کانوں تک یہ پہنچاتے ہیں. امتہوکون ابن الخطاب افی شک انت ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے کیا تو شک میں ہے؟ انما لہم الدنیا ولنا الآخرہ, ان لوگ کے لیے ہے دنیا ہے, ہمارے لیے تو آخرت ہے, اور وہاں کا مقام ہمارے لیے بہتر اور اونچا ہے. اس لیے یہ محنت اور مشقت جو بھی بھائییں اور والنٹیئرز اور آرگنائزرز اور جتنے بھی ساتھ یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا جزا خیر دے اور ان کے نیک اعمال میں یہ چیز ان کے صحیح ترازو میں ایمان کے اور نیک عمل میں قیامت کے روز قائم رہے, اور آپ کے اور ایمان کی صلاحیت اور استقامت ہمیشہ برقرار مرے دم تک آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود رہے. ابھی جادو کی ٹاپک کے شروعات میں پہلی چیز معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کس کو کہتے ہیں, جادو کیا چیز ہوتی ہے اور جادو کا معنی کیا ہے. جادو کو مختصر معنی یہ بتاتا ہوں کہ کچھ امور جو انسان پڑھتا ہے اور اس میں کچھ طلسمات آتے ہیں یعنی غیر مفہوم الفاظ آتے ہیں, اور اس الفاظ سے شرکیات الفاظ رہتے ہیں غالباً یا پورے, اور اس الفاظ سے کسی کو نقصان اور برائی پہنچانے کی نیت سے ایک ایسی ریلیشن قائم کرے جو کہ جن اور شیاطین انسان کو دوزخ میں لینے کے لیے ان کا ایم اور ٹارگٹ ہے, اور اس کے لیے بہت سے راستے اپناتے ہیں. اور سب سے پہلا اٹیک آپ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے توحید کے اوپر. اگر اس سے محفوظ ہو گئے, آپ شرک سے پاک صاف ہو گئے, تو بے شک آپ کے لیے بہت آسان رستہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت اور اپنی تکلیف کو بہت آسانی سے دور کر سکتے ہیں. تو ہر وہ چیز کی سبب جو معلوم نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز اس طرح قائم ہو جاتی ہے اور کرنے والا یہ انٹینڈ کر کے کرتا ہے کہ یہ شخص تک یہ قسم کی اذیت یا اس طریقے سے ضرر پہنچانے کا ایک عمل ہوتا ہے جس کا ہاتھ پیچھے نہیں دکھتا ہے کس کا ہے, بلکہ رازداری سے اور اندھیرے کے چھپے ہوئے راتوں میں یہ لوگ کا شیاطین سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے ایک چیز
جس کی ریزن اور سبب نہیں معلوم ہوتی، لوگ اس کے سامنے حیرت انگیز ہو کر یہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ والے اتنے ہیں کہ ایسی چیز کرشمہ کر کے بتا دیے، جبکہ معجزات صرف انبیاء کے لیے